اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وإن جہنم لمحیطۃ بالکافرین. اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے، سن لو وہ فتنہ ہی میں پڑے اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا ہے. غزوہ تبوک کے لیے جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اس میں کچھ منافقین بھی شامل ہو گئے تھے. تو ایک منافق غزوہ تبوک کے قافلے کے روانگی کے وقت، جس کا نام تھا جد بن قیس، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مدینے ہی میں رہنے کی اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. اس نے حیلہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور مشہور ہے کہ میں عشق باز آدمی ہوں اور جب میری نظر رومیوں کی حسین و جمیل عورتوں پہ پڑے گی تو میں صبر نہیں کر پاؤں گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے یہیں پہ رہنے کی اجازت دیجئے، فتنے میں نہ ڈالیے. یہ اس نے کہا. یہ اس نے حیلہ نکالا تھا. غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے لیے یہ بہانہ اس نے تلاش کیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیرا اور اس سے فرمایا تم جانو، یعنی اس طریقے سے اس کو آپ نے ایک طریقے سے اجازت دی اور ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی چیز کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے، کہتا ہے، یعنی منافقوں میں سے کوئی ہے آپ سے کہتا ہے اذن لی، کہ مجھے آپ رخصت دیجیے، یعنی مدینے میں ہی رہنے کی اجازت دیجیے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. فتنے کے کئی معنی ہیں. گناہ فتنے کا معنی ہے، اور فتنے کا معنی ہے برباد ہو جانے کے، فتنے کے معنی ہے ہلاک ہو جانے کے، اور فتنے کے معنی ہے فحش کام میں مبتلا ہو جانے کے. ایک تفسیر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے گھر میں اگر میں نہ رہوں تو میرا گھر برباد ہو جائے گا، میں سفر میں چلوں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے رہنے کی اجازت دیجیے. تو فتنے کے معنی آتے ہیں گناہ کے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ، مجھے مدینے ہی میں رہنے کی اجازت دیجیے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تب بھی میں مدینے ہی میں رہوں گا، لیکن آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے میں گناہگار ہو جاؤں گا. اس لیے بہتر و مناسب یہ ہے کہ آپ مجھے جو ہے رہنے کی اجازت دیجیے تاکہ میں گناہ میں نہ پڑوں. ایک مطلب یہ ہوگا. اگر اس کا ترجمہ کریں گے کہ برباد ہو جانا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یہاں نہیں رہوں گا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا، اس لیے میرے گھر کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے آپ مجھے رہنے کی اجازت دیجیے. اگر فتنے کا معنی کرتے ہیں ہلاک ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ، مجھے مدینے ہی میں رہنے کی اجازت دیجیے، اگر میں سفر پہ چلوں گا تو سخت دھوپ ہے، سفر کے دوران میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے ہلاک ہونے سے بچائیے اور مجھے مدینے ہی میں رہنے کی اجازت دیجیے. فحش کام میں مبتلا ہونے کا اگر ترجمہ کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ، میں وہاں جاؤں گا، حسین و جمیل عورتوں کے فتنے میں پڑ جاؤں گا، اس لیے مجھے آپ مدینے ہی میں رہنے کی اجازت دیجیے اور اس فتنے سے مجھے بچائیے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو وہ فتنے ہی میں پڑا ہے، پہلے سے ہی فتنے میں پڑا ہے، یہ فتنے کچھ نہیں ہیں، اس سے بڑے فتنے میں پڑا ہے، یعنی وہ کفر میں پڑا ہے، وہ نفاق میں پڑا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی میں پڑا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہے، یہ کفر میں مبتلا ہے، اور اس کا یہ کفر جو ہے یہ نفاق بڑھتا چلا جائے گا، دنیا آخرت میں جو اس کو عذاب ہو گئی، اب دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی، لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ شخص ہے، اس نے اجازت طلب کیا تھا غزوہ تبوک کے وقت اور یہ منافق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فی الفتنۃ سقطوا، سن لو وہ پہلے ہی فتنے میں پڑا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو چاروں طرف سے۔ جہنم گھیرنے کا مطلب ہے جب یہ کافر جہنم میں جائیں گے تو ظاہری جسم کو جہنم کی آگ جلائے گی اور ان کے باطن پہ کو بھی جلائے گی، ان کے جہنم کا اثر جس طرح ظاہر پہ ہوگا ویسے ہی باطن پہ ہوگا، چاروں طرف سے جہنم کی آگ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اگر کوئی اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسلمان ظاہر کرے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، اگر اس سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہو رہی ہے جو کفر تک لے جا رہی ہے، جو نفاق تک لے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کافر ہے، بد مذہب ہے، گمراہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر کلمہ گو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ہر کلمہ گو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بہت سے کلمہ گو یہ جو ہے کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے